الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي رواه مسلم في كتاب الفضائل رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا اب جو ہے تمہیں ڈسٹرکٹ تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق خوشگوار کل دن کو تھا 1 سے 1.5 گھنٹہ سوئے جو ذات ہمیشہ سے قائم ہوتا ہے اور وہی ذات ہمیشہ باقی رہے كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام اس اللہ نے ہم بنی نوع انسانیت پر بے شمار نعمات و احسانات کیے ہیں اس کی نعمتیں اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مذہب اسلام کی دولت سے مالامال کیا ہے اس کی ایک بڑی نعمت یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ یہ اسلام جو آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو چلا آیا ہے، ہر نبی کی دعوت اسلام ہی کی دعوت تھی۔ اور پیغمبر جتنے بھی اس دنیا میں آئے ان پیغمبروں کی بنیادی تعلیم ایکیشورواد توحید سے کی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے اس پیغام کے ساتھ کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا، ہر ذاتی ہر سموہ کے اندر ایک ڈرانے والا ہے۔ ہم جب ادیان و ملل کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے، کسی بھی مذہب کی ٹیکسٹ بک، اس کی اوریجنل کتاب جس کو وہ آسمانی کتاب کہتا ہے، اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو کہیں اس کتاب کے لانے والے سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اس نے یہ کہا ہو کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ گوتم بدھ جیسی شخصیت نے بھی بدھزم کے اندر یہی لکھا ہے کہ I am not first Buddha and I am not last Buddha, but a Buddha will come after mine. His name will be Mitra. میں پہلا بدھا نہیں ہوں، بدھا مہان پروش کو بولتے ہیں یا اس شخصیت کو بولتے ہیں جس کو رشد تو پیغمبر اوتار نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں پہلا نہیں ہوں and I am not last، اور میں آخری بھی نہیں ہوں۔ ایسا نہیں کہ میرے بعد اب کوئی دوسرا نہیں آئے گا، but a Buddha will come after mine، بلکہ بدھا میرے بعد آئے گا۔ His name will be Mitra، اس کا نام متر ہے۔ متریا کی میننگ جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کی میننگ آتی ہے پکش داتا، حمایت کرنے والا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شفاعت کرنے والا۔ متریہ کے ڈکشنری میں جو میننگ لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ پاپیوں کو نرک سے نجات دلانے والا۔ اگر ہم اس کو عربی کے اندر ٹرانسلیٹ کریں اس کا پاپیوں کو نرک سے نجات دلانے والا، تو ہم اس کو عربی میں بہت آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں شفیع المذنبین، گناہگاروں کی سفارش کرے۔
یعنی گناہگاروں کو اپنی سفارش کے ذریعے، شفاعت کے ذریعے جہنم سے خلاصی دلانے والا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اور نام بتائے گئے ہیں حدیثوں کی کتابوں میں، ان میں ایک یہ نام بھی آتا ہے شفیع المذنبین، گناہگاروں کی سفارش کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ سفارش اور شفاعت بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں ملے کسی کو حاصل ہو۔ وہ ہمارے یہاں بڑا عجیب معاملہ ہے، مولوی 20 کو جنت میں لے جائے گا، تقریروں میں اور منبروں پر اب تو اہل حدیث مولوی بھی بیان کرتے ہیں، حاجی 400 آدمیوں کو جنت میں لے جائے گا۔ ایک گاؤں میں 20 مولوی ہوں، پورا گاؤں جنتی، 5 حاجی لوگ حج کرائیں تو پورا گاؤں جنتی۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن، کوئی کلام کرنے کی جرات نہیں کر سکتا اللہ کے ساتھ مگر جس کو اللہ اجازت دے۔ آیت الکرسی پڑھیے، ولا یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کے پاس کوئی سفارش کرنے کی ہمت نہیں کر سکے گا مگر وہی سفارش کرے گا جس کو اللہ اجازت دے دے۔ اور لفظ من نے یہ بتلا دیا ہے کہ سفارشی صرف ایک ہوگا، شفاعت کرنے والا صرف ایک ہوگا، اور وہ شخصیت وہ ہستی ہوگی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جس مقام پر آپ شفاعت کریں گے اس مقام کا نام ہے مقام محمود۔ وہاں پر جب اللہ تعالیٰ آپ کو اجازت دے گا تب اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے، اور سجدے میں گر کر اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ حمد و ثنا میری زبان سے کیا ادا ہوگی مجھے ابھی نہیں معلوم، اللہ قیامت کے دن وہ میری زبان سے نکلوائے گا، میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، سل مانگو تو عطا، آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اشفع تو شفع، آپ سفارش شفاعت کیجیے اپنے گناہگار امتیوں کی، اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ لیکن یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے کہ اللہ کتنے لوگوں کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ کے نبی کہیں گے 10,000 تو 10,000 کو تھوڑی جنت میں داخل کر دے گا۔ اللہ کے نبی جتنوں کو چاہیں اتنوں کو جنت میں لے جائیں یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کو اجازت دے اور نبی گناہگاروں کی سفارش کرائیں، لیکن کتنے گناہگار جنت میں جائیں گے یہ اللہ کی مرضی پر موقوف ہے، یہ نبی کی مرضی پر موقوف نہیں ہے۔ اگر نبی کی مرضی پر موقوف ہو جائے تو آپ تو ابو طالب کو بھی جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیں، اپنے چچا کو بھی لے جائیں، اپنے باپ کو بھی لے جائیں، اپنی ماں کو بھی لے جائیں، جبکہ دنیا جانتی ہے کہ محمد رسول اللہ کی ماں جنت کے اندر داخل نہیں ہو۔ مسلم شریف کتاب الجنائز اٹھائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کی قبر پہ گئے، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے، زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امی، آپ نے اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی۔ جب آپ نے اپنی ماں کی قبر کو دیکھا تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی رونے لگے۔ بکا ہوا اب کا منحو، جو آپ کے ارد گرد تھے ان کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین سے اجازت مانگی، اے اللہ تم مجھے اجازت دے، استأذنت ان استغفر لها، اے اللہ تم مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، اے اللہ تم مجھے اس بات کی اجازت دے کہ میں اپنے ماں کے لیے بخشش کی دعا کروں، مغفرت کی دعا کروں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں فَلَمْ يُوزَنْ لِي، مجھے اجازت نہیں دی گئی۔
بہت آسان ہے یہ کہہ دینا کہ اللہ کے رسول تو مختار کل تھے، سب کچھ نبی کو ملا تھا. اور نبی تو چھوڑو، نبی تو چھوڑو، ایک پیر نے اپنا معجزہ بتلایا کہ میرا معجزہ یہ کہ زمین پہ لات ماروں تو زمین ہلنے لگے گی، میرے نافرمان زمین میں دھس جائیں. جب پیروں کے معجزے اتنے خطرناک ہوں، ایک پیر کا معجزہ یہ تھا اپنے مریدوں سے کہ اللہ تمہیں جہنم میں ڈالے تو چلے جانا، ڈرنا نہیں. مریدوں نے کہا کیوں؟ کہا جب مجھے پتا چلے گا میں جہنم میں تھوک دوں گا جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی. یہ مریدوں کی یہ کتابیں تمہاری ہیں، ہماری نہیں ہے. 15 سال سے تقریریں کر رہا ہوں، آج تک کسی کی ہمت نہیں پڑی کہ کچھ کیس کرے. بکواس تمہاری کتابوں میں لکھی پڑی ہے. اللہ کے رسول کا حال دیکھو، اللہ کے رسول کا. یہاں تو کہتے ہیں نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، ہم جس پیر کے مرید ہیں وہ بھاگ دوڑ کے میں اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. اس بات کو خیال میں بھی مت رہنا. استأذنت ربی ان استغفر لہا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی، آئے میرے رب مجھے اجازت دے اس بات کی کہ میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں، دعا استغفار کروں، اور یہ کہوں کہ اللہ تو میری ماں کو جنت میں داخل کر دے. میں اپنے ماں کے لیے مغفرت کی دعا کروں. فلم یؤذن لی، جب میں نے اللہ سے اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہیں دی گئی. خبردار جو اپنی ماں کے لیے مغفرت کی دعا. نبی اللہ دبیر تھوڑی ہے، بیٹا دینا نہیں چاہتا. 4 سال سے مانگ رہا ہوں مسجد میں اللہ بیٹا بیٹا رب نے اپنی میرے سوال اللہ نہیں دے رہا. ٹھیک ہے تم نہیں دے رہا، ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں بابا کے پاس. بابا 6 سال سے بیٹا بیٹی نہیں مل رہا، کیا بات ہے؟ آپ اللہ سے دوستی یاد بھی چلیے. اچھا ٹھیک ہے، اے اللہ دے اس کو، اور ہو گیا بیٹا. اللہ دینا نہیں چاہ رہا تھا، پیر نے دلوا دیا. کیا مطلب؟ مطلب کیا ہے؟ اللہ پیر سے ڈرتا ہے، یہی تو مطلب نکلا. 6 سال سے اللہ نہیں دے رہا تھا، 8 سال سے نہیں دے رہا تھا، بابا کے پاس گئے، پہلی سال میں ہو گیا. تبھی لوگ کہتے ہیں مسجد سے کچھ نہیں ملتا، مزار سے ملتا. کیا مطلب؟ اللہ ڈرتا تھا بس. شاید میں نے کہیں بتایا تھا بڑے پیر صاحب کا نام دستگیر کہاں سے پڑا معلوم ہے؟ دستگیر، دست مانی ہاتھ، گرفتن سے گیر پکڑنا، ہاتھ بڑھا کر پکڑنے والا. بڑے پیر صاحب کا نام دستگیر کیا پڑا معلوم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب 7 آسمان بنائے تو بڑے پیر صاحب غوث پاک نے کہا اللہ مجھے گھماؤ، مجھے دکھاؤ کہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، صحیح بنائے کہ غلط. بڑے پیر صاحب نے کہا سیرت غوث پاک کتاب چھپی ہے بریلی سے، انڈیا کا چھاپا کھانا ہے، کوئی بدیش کا نہیں ہے. بڑے پیر صاحب اللہ سے کہنے میں چیک کروں گا کہ صحیح ہے کہ غلط ہے. پتہ چلتا بہت بڑے انجینئر تھے، اسامہ بن لادن کو فیل کیے ہوئے تھے. اللہ نے کہا چلو دکھاتے. پہلا آسمان اللہ نے دکھایا، کہا ویری گڈ، بہت اچھا. دوسرا آسمان بھی اللہ نے دکھایا، یہ بھی ٹھیک. تیسرا دکھایا، وہ بھی ٹھیک. چوتھا وہ بھی صحیح. پانچواں وہ بھی صحیح. چھٹا آسمان جب اللہ دکھا رہا تھا اور بڑے پیر صاحب دے رہے تھے، اچانک اللہ کا پیر پھسلا. میرے جملوں کو ذرا غور سے سننا، میں تو مت بولیے گا کسی کی کتاب، پریشر میں میں بہت برا ہو جاتا ہوں. ووٹ بینک بیلنس جو ہوتی ہے نا انسان کو چوپٹ کر دیتی ہے، دین کا بیڑا غرق کر رہا ہے. بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، اللہ کا پیر پھسلا. اللہ چھٹے آسمان سے گرا، 5ویں پہ آیا، 5ویں سے گرا، چوتھے پہ آیا، چوتھے سے گرا، تیسرے پہ آیا، تیسرے سے گرا، دوسرے پہ آیا، دوسرے سے گرا، پہلے پہ آیا. قریب تھا کہ پہلے آسمان کو بھی پھاڑ دے اور زمین پہ آئے کہ بڑے پیر صاحب کی نظر پڑ گئی اور بڑے پیر صاحب نے اپنا دائنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو پکڑ کے کھینچ لیا. کہاں گرے جا رہے؟ ہاتھ بڑھایا، پکڑ کے کھینچ لیا. اس دن سے نام پڑ گیا دستگیر، اللہ کو ہاتھ بڑھا کر بچانے والا. یہ چٹکلے سناتے ہو بے غیرتو، اور پبلک کی کھوپڑی میں بھینس کا گوبر بھرا ہوتا ہے، کہتے سبحان اللہ. یہ بھینس کا گوبر ہی تو بھرا ان کی کھوپڑیوں میں، تبھی تو کہہ رہی سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ اللہ کی توہین ہو رہی ہے، پبلک کہہ رہی سبحان اللہ.
کیا مطلب؟ بڑے پیر صاحب کا مقام دیکھیے اللہ کا مقام. یہی تو عرب کے کافر کہا کرتے تھے کہ ہمارے سفارشی جس کو پکڑ لے اس کو اللہ بھی نہ چھڑا سکے اور جس کو اللہ پکڑ لے اس کو ہمارے سفارشی چھڑا دیتے ہیں. اللہ جس کو پکڑ لے اس کو سفارشی چھڑا سکتے ہیں لیکن جس کو ہمارے سفارشی پکڑ لے اس کو اللہ بھی نہیں چھڑا سکتا. یہی حال ہمارا ہے. اللہ جس کو بیٹا بیٹی دینا چاہے وہ مالک ہے, اللہ نہ دینا چاہے لیکن ہمارے بابا جس کو دلانا چاہیں دلا سکتے ہیں, اس لیے کہ اللہ سے ان کے تعلقات ہیں. ایک بریلوی مولوی سے بحث ہوتے ہوتے کہنے لگا رے بھائی تعلقات ہیں ان کے, اگر یہ لوگوں نے اللہ سے بات کی, میں نے یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ یہ دیتے ہیں, ارے یہ نہیں دیتے, دیتا تو اللہ ہی ہے لیکن یہ دلاتے ہیں. میں نے کہا اللہ ان کی بات کیوں مان لیتا ہے؟ کہا کہ اس لیے کہ ان کے تعلقات ہیں اللہ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں اس گاؤں میں بیٹھا ہوں, اسٹیشن نہیں جاؤں گا, ٹرین مجھے یہی لینے آئے گی. کیا بات کر رہے ہیں, یہاں تو پٹری بھی نہیں ہے. میں نے کہا میں نہیں جانتا ہوں, ٹرین مجھے یہی لینے آئے گی, مجھے کل دلی جانا ہے. ارے یہاں کیسے آئے گی؟ میں نے کہا ٹرین کے ڈرائیور سے میرے تعلقات. کیا مطلب ہے بیوقوفی والی مثالیں پیش کرتے ہو؟ اگر ٹرین کے ڈرائیوروں سے میرے تعلقات ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ اصول ٹوٹ جائے گا, ضابطہ ٹوٹ جائے گا اور وہ ٹرین گاؤں میں لینے آ جائے گی. ارے زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ ٹرین کا ڈرائیور آپ کو اپنے انجن میں بٹھا لے, اتنا ہو سکتا ہے. اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اصول توڑ دے, ضابطہ توڑ دے. اگر ان کے اللہ سے تعلقات اور یہ اللہ کے نیک بندے ہیں تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہو سکتا ہے کہ ان کی عبادت اور نیک نیتی کی بنیاد پر اللہ ان کی بخشش کر دے, ان کی مغفرت کر دے. لیکن یہ جو دھوس چاہیں دھمکی دیں اور جیسا چاہیں ویسا منوا لیں اور اللہ سے جیسا چاہیں ویسا کروا لیں, میرے بھائیوں یہ تو اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے. ہم کہہ رہے ہیں رب حب لی من الصالحین, اللہ مجھے بیٹا دے, حالانکہ مجھے بیٹا نہیں مل رہا ہے, نہیں ہو رہا, لیکن اللہ تو جانتا ہے جب میں اس کو بیٹا نہیں دوں گا تو یہ فلاں بابا کے مزار پہ جائے گا اور بیٹا بیٹی مانگے گا. اللہ کو تو علم ہے, وہ تو علم غیب, وہ تو غیب کا علم جانتا ہے. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے, جبکہ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کہاں جائے گا پھر بھی وہ نہیں دے رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ جانتا ہے کہ اب بابا میرے پاس سے بارش لے کے آئے گا, جب اس کو علم غیب ہے تو پھر دے ہی کیوں نہیں دیتا ہے؟ نہیں بابا کہیں کبھی. اچھا ایک بات بتاؤ, صرف بیٹا بیٹی دیتا ہے؟ چلیے میں چاہتا ہوں کہ وہ چیزیں استعمال نہیں کروں جو حرام ہیں. غریب آدمی ہوں, 2 سے 3 سے زیادہ بچے میں چاہتا بھی نہیں. 4 بچے میرے ہو گئے, اب میں چاہتا ہوں کہ بیوی سے ملاقات تو کروں لیکن بچے نہ ہوں, اور وہ چیزیں استعمال بھی نہ کروں جو حرام ہیں. اب میں بابا سے کہوں بابا میں غریب آدمی ہوں, آپ بچہ دلوا تو سکتے ہیں لیکن اب اللہ سے دعا کر کے میرے بچے رکوا دو, تو بابا رکوانے میں بھی قادر ہے کہ نہیں؟ بابا رکوانے میں بھی قادر ہے کہ نہیں؟ میرے بھائیو جب وہ رکوانے پہ قادر نہیں ہے تو پھر دلوانے پہ قادر کیسے؟ بھی موٹی سی بات عقل میں نہیں آتی. چلیے میری شادی نہیں ہوئی, ایک مثال دے رہا ہوں, میری شادی نہیں ہوئی, میں بابا کے پاس جاؤں بابا مجھے بیٹا بیٹی دے دوں مجاور کہے گا بھائی شادی تو پہلے کر. تو تیرے بابا نے شادی کے بعد بیٹا بیٹی دلوایا تو کون سا کمال کر دیا. میرا رب تو وہ ہے جو حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا دیتا ہے, عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے. مانگو تو اس سے مانگو جو بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے, بغیر شوہر کے بھی بیٹا دینے پہ قادر ہے. آدم کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے بنانے پہ قادر ہے. حوا کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کرنے پر قادر ہے. میرے بھائیوں دامن پھیلانا ہے تو اس کے سامنے پھیلاؤ, مانگنا ہے تو اس کے سامنے اس سے مانگو. اذا سألت فاسأل اللہ.